الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ عز و جل کے سبحان پاک نام سے جو نہایت بڑا مہربان رحم والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، وسیع ہے، حکیم ہے، دنا ہے، بزرگی والا ہے، اور اسی کے قبضہ قدرت میں اس ساری مخلوق کی جان ہے، اور وہی ہے پالنے والا، رازق ہے، خالق ہے۔ اور اسی خالق حقیقی کا ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب کی کیا بات ہے، آپ کی معراج اونچی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا معراج عطا فرمائی؟ معراج کا مطلب اوپر کی جگہ، مطلب ایک مقام، اوپر کا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج کروائی، اور کیا ہی خوبصورت معراج کروائی۔ سبحان اللہ تعالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوئے، کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سے بات کرنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شرف بخشا، یہ آپ کی معراج میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ کی آواز سنی اور اس میں اتنا مگن ہو گئے، عشق کا عالم یہاں تک جا پہنچا کہ آپ نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا۔ حضرت اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں کر سکتا موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ربی ارینی، اللہ کروا دے، مجھے اپنا دیدار کروا دے۔ اللہ نے منع فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام لوٹ آئے، اور لوٹنے کے بعد گھر سے 40 دن روزے رکھے اور کوہ طور پر جاتے رہے۔ 40 دن کے روزے اور 40 دن کی عرض اللہ کے ہاں کرتے رہے۔ ربی ارینی لن ترانی، یہ بات چل رہی ہے اللہ اور اس کے پیغمبر کے درمیان کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ فرما رہا ہے ربی ارینی، اے اللہ مجھے تو اپنا دیدار کروا دے۔ اللہ کی ذات نے اس پر کہا تم اپنے نلین اتار دو موسیٰ، تم اب ایک مقدس مقام پر کھڑے ہو۔ موسیٰ نے اپنے نلین شریف کو اتار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں اب کوہ طور پر اپنی صفاتی تجلی کو گراؤں گا۔ اور علماء لکھتے ہیں وہ تجلی صفاتی بھی جو گرائی گئی، وہ بھی اللہ کی کروڑویں حصے میں سے تھی، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے اس روز دیکھا۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا میں اب اپنی ایک صفاتی تجلی کوہ طور پر گراؤں گا، اگر یہ قائم رہ گیا تو تم دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ مجھے دیکھ سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفاتی تجلی کوہ طور پہاڑ کے اوپر گرائی، اور وہ دیکھتے دیکھتے ذرہ ذرہ ہو کے رہ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کی تجلی جب وہ کوہ طور پر گری، وہ راکھ ہو گیا جل کر، اور ذرہ ذرہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ سبحان اللہ تعالی، کیا شان ہے اللہ کے نور کا، کیا عالم ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے تو آپ کی نظر کا عالم کیا ہو گیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں 30 میل کی دوری تک جب کالے پتھر پر کالی چونٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ آپ کی نظر کا یہ عالم تھا کہ آپ رات کے اندھیرے میں 30 میل کی دوری تک کالے پتھر کے اوپر کالی چینٹی کو چلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے۔ اللہ کے نور کی تجلی دیکھنے سے آپ کی نظر کا یہ عالم ہو گیا، اور یہاں تک کہ آپ کی نظر میں اگر کوئی نظر ملا کر دیکھ لیتا تو وہ اندھا ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا چہرہ چھپانا شروع کر دیا تھا۔ جب آپ اس واقعے کے بعد اپنے گھر آئے تو آپ کی بیوی وہ بھی مومنہ تھی، تو آپ نے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے آپ سے پوچھا موسیٰ آج چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ آپ نے واقعہ بیان فرمایا اور کہا میں کسی کی بھی آنکھ میں دیکھتا ہوں تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ آپ کی بیوی نے کہا
پھر تو مجھے بھی اللہ کی تجلی دیکھنی ہے، بے شک میں اندھی ہوتی ہوں تو ہو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ آپ کے اصرار کرنے پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ لو اور ایک آنکھ سے دیکھ لو، لہٰذا تمہاری ایک آنکھ بچ جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، آپ کی بیوی نے کہا جی ٹھیک ہے میں ایسا کر لیتی ہوں، اور آپ نے ایک آنکھ پر ہاتھ رکھا اور ایک آنکھ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں دیکھا۔ آپ کی اس آنکھ کا نور چلا گیا اور عشق کا عالم یہاں تک جا پہنچا کہ آپ نے کہا موسیٰ اب میں دوسری آنکھ سے بھی دیکھوں گی، بے شک اس کا بھی نور جاتا ہے تو چلا جائے۔ اللہ کے اوپر کامل یقین اور اللہ کے عشق کا یہ عالم تھا کہ اپنی آنکھوں کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ آپ نے پھر دوسری آنکھ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں دیکھا، آپ کی دوسری آنکھ کا نور بھی چلا گیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ کچھ ہی وقت کے بعد اللہ نے آپ کو بینائی واپس لٹا دی، اللہ کے اوپر کامل یقین اور اللہ کے عشق نے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کی بھی نظر بے حد تیز ہو گئی تھی، علماء اس پر بھی لکھتے ہیں۔ تو سبحان اللہ تعالی، وہ موسیٰ جنہوں نے کوہ طور پر یہ تجلی دیکھی تھی اور آپ کی نظر کا یہ عالم تھا، اور آپ فرماتے ہیں میں تیرا کریم بندہ ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ تجلی دیکھنے کے بعد یہ فرما رہے ہیں میں تیرے اول مؤمنین میں سے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ سبحان ہے نبی کریم کی ذات جو اونچی معراج رکھنے والے ہیں۔ آپ معراج پہ لامقام تک جا پہنچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معراج میں لامقام کا سفر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی معراج اور آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔